اپنی 5.5 لاکھ روپے کی سیلری میں سے صرف 50,000 روپے عمران خان صاحب اور اسیروں کے لیے نکالیے تاکہ ان کی داد رسی ہو سکے۔ یہ میں نہیں کہا، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے اس وقت جب کہ کسی جرنلسٹ نے ان سے سوال پوچھا کہ جو ایک کہا گیا تھا کہ پارلیمنٹرین یہاں پر آئیں گے عدالت کے سامنے، لیکن آج بہت کم تعداد دکھ رہی ہے، تو انہوں نے غصے میں جہاں یہ ایک بات کر دی وہاں اور بھی بہت ساری باتیں کہیں اور کہا کہ ان کو بتایا جاتا ہے لیکن یہ نہیں آتے۔ 5.5 لاکھ روپے کی سیلری، 50,000 روپے نہیں نکل پا رہے اس عمران خان کے لیے کہ جن کے نام پر یہ لوگ ووٹ دے کر آئے ہیں۔ یہ ہے سچویشن اس وقت تحریک انصاف کی۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سمندر پار بیٹھے ہوئے جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور یہاں پر جو سیاسی رہنما ہیں یا مختلف عہدوں پر براجمان لوگ ہیں، ان میں بھی لفظی گولہ باری جاری ہے۔ کچھ آڈیو لیکس بھی سامنے آئی ہیں جن میں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے پول کھولنے کی بھی بات کی ہے۔ یہ ہے سچویشن تحریک انصاف کی اس وقت کہ جب خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بہت ہی خطرناک قسم کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ وہ شخص جس کے نام پر پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملتا ہے، وہ اس وقت جس کیفیت میں ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ ہے آج کا موضوع، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ویلاگ میں بات کریں گے اس سٹوننگ کی جو کہ ایک خاتون وزیرستان کی، جنوبی وزیرستان کی ایک خاتون کے ساتھ کی گئی۔ اس کو پتھر مار مار کر کس نے قتل کر دیا، یہ ایک خبر ہے جس کی تفتیش کر رہی ہے اس وزیرستان کی پولیس۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، وہ بھی آج ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی ایک خبر جو ہے بلکہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے کہ جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ تیرا سے ایک ویڈیو ہے کہ جس میں رات کی تاریکی میں جنگل کاٹ کاٹ کر ٹرکوں پر کچھ نامعلوم افراد کہیں لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ کون ہے اور وزیر اعلیٰ کے آبائی علاقے سے جنگل کاٹ کر کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ وہی جنگل ہے جن کے بارے میں پچھلے دنوں بہت دعوے کیے گئے کہ جنگل بسائے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو میں جنگل اجڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اچھی خبر بتایا جا رہا ہے کہ جون میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں NFC کے حوالے سے جو باتیں طے ہوئی تھیں اس میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ دسمبر میں یعنی کہ 6 مہینے تک، 6 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے اندر ضم اضلاع کا ایک حصہ جو ہے وہ رقم ان کو دی جائے گی، اور اگر یہ نہ ہو سکی تو پھر وزیر اعظم جو ہے وہ صدر صاحب کو ایک درخواست کریں گے اور آرڈیننس کے ذریعے یہ ایک معاملہ جو ہے وہ نمٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ کیا ایسا ہو پائے گا؟ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آج کے ویلاگ میں ہم کریں گے، لیکن سب سے پہلے آج پاکستان تحریک انصاف کی جو معاملات سامنے آئے ہیں اس کو سامنے رکھیں گے۔ میں ہوں فرزانہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فرزانہ علی آفیشیل، اور سب سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میں آپ سے آپ کے معاملات پر بات کر سکوں۔ اب صحافت جو ہے وہ ہے معاملہ مفادات عامہ کا، لیکن جب حکمران پارٹی مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہو تو مفادات عامہ جو ہے وہ عام طور پر پس منظر میں چلے جاتے ہیں، اور یہی سارا کچھ اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور خیبر پختونخوا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ رولنگ پارٹی جو 13 سال سے زیادہ عرصے تک اس صوبے پر حکمرانی کر رہی ہے، آج خان صاحب کی قید کی وجہ سے کشمکش میں پھنس کر رہ گئی ہے۔ ایک طرف اڈیالہ جیل سے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں جو کہ خان صاحب کی صحت سے متعلق ہیں، جو کہ لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ خبر کتنی حد تک مصدقہ ہے اس کا ابھی تک کوئی حتمی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے اور خبریں دیتے نظر آتے ہیں کہ خان صاحب کی اور ان کی جو اہلیہ ہے بشرا صاحبہ کی جو صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری طرف حکومت بالکل
खामोश है कि एक साबिक वज़ीर आज़म जिसके बारे में इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं, उनकी सेहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, पहले भी आखिरी जो मुलाकात हुई उनके वकला की और फैमिली की, उन्होंने भी आके बताया आंखों के मसाइल थे, और आज जब सेहत और ब्लड प्रेशर की इतनी बातें आ रही हैं तो फिर इलाज क्यों नहीं हो रहा। ये वो मुअम्मा था, ये वो मामला था जिसको लेकर तहरीक इंसाफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनके रहनुमा बहुत गुस्से में नजर आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि मंगल को अदालत के सामने और फिर जुमेरात को अडियाला के सामने, और अगर फिर भी मुलाकात नहीं कराई गई तो फिर हर चौक डी चौक होगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम गारंटी देने को तैयार है कि मुलाकात करा दी जाए फैमिली के सामने, इमरान खान साहब के जो ज़ाती मालिजीन हैं, ताकि मामला सामने आ सके। लेकिन इस सारी मुलाकात की कोई भी बात बाहर सियासी सूरत पे सामने नहीं आएगी, सियासी बात नहीं करेंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। तो आप देखें कि हुकूमत इस मामले को किस हद तक देखती है। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ खुद आपस में गुत्थम गुत्था नजर आती है। सरहद पर समंदर पार बैठे हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं कि लीडर्स काम नहीं कर रहे, और लीडर्स यहाँ पर जो हैं वो उल्टा उनको जवाब दर जवाब का एक सिलसिला जो जारी है। आज मुशीर ख़जाना ने भी खैबर पख्तूनख्वा के मुज़म्मिल असलम ने भी ट्वीट भी की है, ख़बर भी जारी की, और बहुत सारी बातें ऐसे की हैं जो जाहिर है सरेआम आम तौर पर पार्टी रहनुमा उस वक्त कम अज़ कम नहीं करते कि जब उनका लीडर जेल में हो। लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है। फिर ऑडियो लीक्स हमारे सामने आती हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि जो दो इम्पॉर्टेंट, एक सेनेटर और एक जनरल सेक्रेटरी, आपस में एक दूसरे के पोल खोलने की भी धमकियाँ दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है तहरीक इंसाफ में? एक तरफ वही जनरल सेक्रेटरी ये कहते नज़र आते हैं कि खान साहब और असीरान के लिए 50,000 रुपये चाहिए हर एक से, हर पार्लियामेंटेरियन से 50,000 रुपये कोई देता नज़र नहीं आता। और दूसरी तरफ खान से मोहब्बत का दावा, खान के ऊपर ज़िंदगी निछावर करने का दावा। तो ये चल क्या रहा है तहरीक इंसाफ में? जब हम कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो चीज़ें जो है वो वाकई बहुत गुत्थी जो है वो उलझी हुई नज़र आती है, और मामलात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। तो ये तो एक ओवरऑल सूरत हाल है जो मैंने आपसे कहा कि नज़र आई। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जो जुनैद अकबर है, जब सलमान अकरम राजा ने सुबह कहा कि पार्लियामेंटेरियन क्यों नहीं आए, इनको बता दिया गया था, तो सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर ने जवाब दर जवाब दिया कि इतनी रात गए, जब आप बताएंगे तो फिर यही चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। अब इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ जो है वो ये भी है कि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो जून की उस मीटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हुए नज़र आ रहे थे कि उसमें शायद सरेंडर किया है तहरीक इंसाफ ने। लेकिन हमारे पास भी कुछ इतलात उसकी आई हैं, कुछ मिनट्स जो सामने आए हैं, हमारे कुछ सोर्सेज हमें ये बताते हुए नज़र आते हैं कि नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की जो 10 जून को मीटिंग हुई थी उसमें ये बात जो है वो कही गई थी कि अगले 6 महीने में अगर एनएफसी के मामला तय नहीं पाते हैं तो फिर वज़ीर आज़म जो है वो सदर को एक समरी भेजेंगे या एक दरख्वास्त भेजेंगे एक, और उसमें ये होगा कि फिर एक आर्डिनेंस की शक्ल में जो ज़म अज़ला हैं उनका हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को फराहम किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। लेकिन 6 माह में मतलब दिसंबर तक के हम कह सकते हैं कि दिसंबर तक ये सिचुएशन क्लियर होगी। दिसंबर तक क्या होता है ये फिर हम देखेंगे कि वाकई ऐसा मुमकिन होता है, क्योंकि ज़म अज़ला को ज़म तो कर लिया गया लेकिन वहाँ पे जो मामलात हैं चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से हैं या फिर वहाँ पे जो उनकी ज़रूरियात हैं, वहाँ पे तरक्याती काम हैं, वो सारे मसाइल भी अपनी जगह हैं। अभी तक हम उनको अपना कम से कम नहीं बना सके कि उनको वो लाइफ दे सके कि जो खैबर पख्तूनख्वा में है। कम से कम खैबर पख्तूनख्वा भी इतनी अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन बहरहाल जो एक अपना अपनाने का एक जो वादा किया गया था, वफाक ने ये वादा किया था कि इनको अपना हिस्सा बनाएं तो फिर ये सारा कुछ होगा। लेकिन अभी चीज़ें जो हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा ताख़ीर का शिकार है।
پھر ایک جو میں نے شروع میں بات کی ہے، میرے لیے بڑی ہی امپورٹنٹ ایک خبر ہے. جب ہم مفاد عامہ کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں، ایک وزیرستان سے اور ایک تیرا سے ہمارے سامنے آئی ہے. وزیرستان سے تو یہی ہے کہ وہ جو کل سٹوننگ کا ایک واقعہ ہوا اور آپ کے سامنے فوٹیج، انفیکٹ واقعہ تو 6 تاریخ کا ہے لیکن کل یہ خبر سامنے آئی ہے سارے لوگوں کے سامنے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس خبر میں یہ تھا کہ ایک خاتون کو پتھر مار کر قتل کیا گیا ہے. آج جب میں نے اس خبر کو فالو، یعنی کل سے ہی کر رہی تھی، لیکن آج جس نتیجے پر ہم پہنچے اور پولیس پہنچے ہیں تو وہاں کی متعلقہ پولیس، جنوبی وزیرستان کا علاقہ انگور اڈا، وہاں کا علاقہ ہے زیڑے لیٹا، وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے. تو میں نے جب پولیس حکام سے یہ بات پوچھی کہ اب تک کس نہج پر پہنچا ہے یہ کیس، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے آ کے ایف آئی آر درج کروائی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 6/8/26 کو یہ واقعہ ہوا. 7/8/26 کو رپورٹ درج کرائی گئی کہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بکریاں چرانے کے لیے پہاڑ کی طرف گئی تھی. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے علاقوں میں خواتین بکریاں چرانے، ایندھن کے لیے لکڑیاں جمع کرنے، یا جہاں پانی نہیں ہوتا تو پانی لینے کے لیے بھی اوپر پہاڑوں میں یا چشموں میں یا اس طرف جاتی ہیں. لیکن یہ خاتون جو ہے گئی ہے صبح، شام کے وقت بکریاں تو واپس آ گئیں لیکن خاتون واپس نہیں آئی، جس سے گھر والوں کو تشویش ہوئی. وہ گئے ہیں تو پھر پہاڑ پہ ان کو ان کی لاش ملی، لیکن وہ لاش انتہائی اس حالت میں تھی کہ پتھر مار مار کر اس خاتون کو مارا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے. اب ایسے علاقے میں جو ایک افغانستان کی بارڈر پر ایک علاقہ ہو، وہاں پہ اس طرح کا واقعہ جہاں بہت زیادہ تشویش کا باعث بنتا ہے. اگرچہ ان علاقوں میں جہاں دہشت گرد ہیں وہاں کرمنل ایلیمنٹ بھی ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات دیکھنے میں یا سننے میں کبھی نہیں آئے تھے کہ کسی خاتون کو اس طرح کسی نے مارا ہو. تھوڑے سے اور معاملات یقیناً ہوئے ماضی میں کہ جب دہشت گرد یا شدت پسند ان علاقوں پر حاوی ہو گئے تھے اور ان کا قانون چلتا تھا، تو وہ دوسرے معاملات تھے. لیکن اب یہ چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آئی ہیں، پولیس اس کے اوپر تفتیش کر رہی ہے. میں نے جب ان سے پوچھا کہ اب تک کی تفتیش کہاں تک پہنچی تو انہوں نے کہا فی الحال نامعلوم ہی ہے، ہم تفتیش جو ہے وہ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کیا چیز ہمارے سامنے آتی ہے. اور پھر سب سے آخر میں وہی کہ تیرا میں بتایا جاتا ہے کہ ایک رات کی ایک فوٹیج ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جس میں لکڑی سے بھرے ہوئے ٹرک وہ جا رہے ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں جو لے کے جا رہے ہیں اور کیوں یہ جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، جبکہ اب پچھلے ہی دنوں کہا گیا کہ جنگلات کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے. بڑے قصیدے پڑھے گئے کہ خیبر پختونخوا حکومت بہت کچھ کر رہی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے اپنے آبائی گاؤں میں یہ سارا کچھ ہے. اگر واقعی یہ مبینہ فوٹیج ٹھیک ہے اور تیرا کے جنگلات کاٹ کاٹ کر اس طرح نیچے لائے جا رہے ہیں یا کہاں لے جائے جا رہے ہیں، تو اس کی تفتیش تو بہرحال حکومت کو کرنی ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، کرمنل ایلیمنٹ ہے، ادھر جنگلات کا کٹنا ہے، کیا کچھ ہے جو ہمارے پاس ہے جو اس وقت خیبر پختونخوا کو درپیش ہے. لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کو ایک بہت اہم مسئلہ درپیش ہے اور وہ ہے اندرونی خلفشار اور عمران خان صاحب کے حوالے سے آنے والی بہت ہی تشویشناک خبریں، جس نے کہ سب کو اسی معاملے میں جکڑ کر رکھ دیا ہے. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.